اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور۔ بھائی نے ایک بہت زبردست سوال کیا کہ گیس کی علامات کن لوگوں میں ہوتی ہیں، کس عمر میں ہوتی ہیں، اور جو عمر کے مختلف حصے ہیں ان میں وجوہات کامن کیا ہیں کہ یہ ہوتی ہیں۔ خواتین حضرات، سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارے شیرخوار بچے ہیں، جو نونہال ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان میں اکثر اوقات چونکہ ان میں ماں کے دودھ کا استعمال یا فیڈر کے دودھ کا استعمال ہوتا ہے اور ان میں کوئی ٹھوس غذا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی، سو ان لوگوں میں جو ہے، ان بچوں میں یہ گیس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جب فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ اپنی ماں کا دودھ لے رہے ہیں یا اگر فیڈر کا دودھ لے رہے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو فیڈر کا دودھ لے رہے ہیں، سکشن کے دوران جب یہ سکنگ کرتے ہیں، دودھ لیتے ہیں فیڈر سے یا ماں کے پستان سے، سو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ وہ دودھ سوالو کرتے ہیں یا نگلتے ہیں، سو اس کے ساتھ ساتھ ہوا بھی پیٹ کے اندر جاتی ہے اور ان کے معدے میں چلی جاتی ہے۔ سو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، یہ خوراک کم کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی فوراً بعد جو ہے ان کا پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے روتے رہتے ہیں، اور جو ان کا گیس کا اخراج ہے بھلے وہ ہو بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کا پیٹ سوجا ہوا ہوتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر جو ہے یہ بچے اریٹیبل رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، رات کی ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ سو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنی بہنوں کو، ان بہنوں کو جو کہ شیرخوار بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہوتی ہے یا ان کو ہمارا یہ ٹپ ہم ان کو دیتے ہیں کہ جب بھی آپ بچے کو فیڈ کریں تو اس کا سر تھوڑا سا وہ اوپر کی طرف اٹھا ہو، بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو، تھوڑا اٹھا ہوا ہو۔ اگر آپ اس کو بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں یا اگر باٹل سے بھی فیڈ ہو رہا ہے وہ بچہ، سو اس کا سر تھوڑا اٹھا ہوا، اس کی پوزیشن ایسی ہو۔ جیسے ہی اس کی فیڈ ختم ہوتی ہے، آپ نے اپنے بچے کو کاندھے پہ ڈال کے اس طرح اپ رائٹ، اور اس کو تھوڑی دیر تک تپاتے رہنا ہے اس کی بیک کو، یہاں تک کہ وہ بچہ اس کو ڈکار آ جائے اور جو زائد گیس اس کے معدے میں گئی ہوئی ہے وہ باہر آ جائے۔ اس صورت میں ایک تو آپ کے بچے کی نشو و نما اچھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو گیس کی شکایت بار بار نہیں رہتی، اس کا معدہ سوجتا نہیں ہے، اور وہ خوراک بھرپور طریقے سے لے کے اور بھرپور طریقے سے اس کے ہاضمے کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ آتے ہیں ان سے تھوڑی بڑی عمر کے بچوں کو، جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان لوگوں میں پیٹ کا درد اکثر اوقات کیوں رہتا ہے؟ خواتین حضرات، آج کل کے اگر جو حالات ہیں ان کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں تو سب سے ضروری چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں آج کل مختلف قسم کے یہ چپس، پاپڑ، سلانٹیاں وغیرہ جو لو کوالٹی کے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں مختلف قسم کے کیمیکلز ملے ہوئے ہیں۔ ان کیمیکلز کی وجہ سے خواتین و حضرات، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ انتہائی چھوٹی عمر میں پیٹ اور معدے کے جو مسائل ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں یا جو ہم سے پچھلی نسل کے لوگ ہیں، وہ اگر دیکھیں تو 40-45 سال کی عمر تک کسی کو شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ معدے کی بھی کوئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ خوراک اچھی تھی۔ لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو 5-4 سال کے بچے ہیں، جو 7-8 سال کے بچے ہیں، ان سب میں معدے کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں اور ہر گھر میں کامن ہے۔ سو اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو یہ دیکھیں کہ آج کل جو خوراک ہے ان بچوں کو جو مل رہی ہے وہ ایک مناسب اور توازن کے ساتھ ان کو نہیں مل رہی۔ یہی بچے اسکول جاتے ہیں یا گلی محلوں میں جو دکانیں ہیں ان میں یہ چپس، پاپڑ، سلانٹیاں وغیرہ جو مختلف قسم کے کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، جن سے ان بچوں میں گیس اور پیٹ اور معدے کے جو مسائل ہیں ان کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ جو ذرا زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو روٹین ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ تر موبائل کا استعمال، زیادہ تر اسٹیٹک رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ تر جو جنک فوڈ ہے اس پہ مشتمل ہے۔ سو یہی جنک فوڈ اگر کھائیں گے، اس کے بعد اگر کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ ہوگا اور ایکسرسائز نہیں ہوگی، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، سو ان لوگوں میں جو پیٹ کے مسائل ہیں اور گیس کے مسائل ہیں ان کا یہ لوگ زیادہ شکار رہتے ہیں۔ جو مڈل ایج لوگ ہیں، جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، ان میں بہرحال جو پیٹ کے مسائل ہیں وہ مختلف قسم اور مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آفیسز میں اگر کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ ان کو زیادہ عرصے تک، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا پڑتا ہے، ان کی ایکٹیویٹی کم ہے، یا وہ آفس سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں، صبح ارلی آفس جاتے ہیں، ان کے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ اپنا ڈائٹ جو ہے اس ڈائٹ پلان کو مینیج نہیں کر سکتے۔ ان کی جو غذا ہے وہ مناسب اور تناسب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی غذا میں فائبر کا، سبزیوں کا، پھلوں کا استعمال کم ہے۔ سو ایسے لوگ جو ہیں یہ پیٹ کے مسائل کا زیادہ تر شکار رہتے ہیں۔
دوسری بات یہ تھی کہ کھانے کی جو ٹائمنگز ہیں اس کا خیال رکھا جائے اور مناسب اور تناسب کے ساتھ بھرپور قسم کی غذا لی جائے، جس میں آپ کو مناسب مقدار میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اس کا استعمال ہو، سو وہ آپ کے لیے صحت مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال جو ہے یا مشروبات کا استعمال، فریش جوسز کا استعمال یہ زیادہ کیا کریں۔ ڈبے وغیرہ کے جوسز یا کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ پیٹ کے لیے اور معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے جو ہے آپ کو مختلف قسم کی گیس کے مسائل اور ان کا آپ شکار رہ سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر تک ایکسرسائز کر لیں، تھوڑی واک کر لیں۔ اگر آپ ایون آفس میں بھی ہیں سو آپ کو لنچ اور نماز کی جو بریک ملتی ہے اس میں لنچ پہلے کر کے پھر کچھ قدم تک اگر آپ چلیں، تھوڑی سی واک کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں تو تھوڑی آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہے تو آپ کا ہاضمے کا جو عمل ہے وہ بہتر رہتا ہے اور آپ کو گیس کی شکایت کم سے کم رہتی ہے۔ جن لوگوں کی خوراک میں فائبر کا استعمال کم ہے ان میں قبض کی شکایت زیادہ رہتی ہے، اور جو لوگ قبض کا زیادہ شکار رہتے ہیں ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور ان کو گیس کی شکایات بھی زیادہ رہتی ہیں۔ سموکنگ خواتین و حضرات آج کل ہمارے لوگوں میں زیادہ ہے۔ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں یا چائے کافی کا استعمال خصوصاً کھانے کے بعد زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کا جو گیس ہے اس کی شکایات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان لوگوں میں شوگر، بلڈ پریشر کی وجہ سے، مختلف قسم کی دوائیوں کی وجہ سے، معدے کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں یعنی جوڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے، اگر یہ لوگ درد کش دوائیاں کھا رہے ہیں سو اس کی وجہ سے ان کو معدے کی بیماریاں رہ سکتی ہیں، جس میں معدے کا السر کامنلی پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں بھی جو معدے کی بیماریاں ہیں، گیس کی بیماریاں ہیں اور شکایات ہیں جس طرح کے قبض وغیرہ کی، وہ ان لوگوں میں زیادہ رہتی ہیں۔ سو جب بھی آپ مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کریں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کر لیا کریں، اور جس ڈیوریشن کے لیے یا جتنے عرصے کے لیے آپ کو آپ کا ڈاکٹر جو دوائی تجویز کرے اس سے زیادہ عرصے کے لیے آپ وہ دوائی استعمال نہ کریں۔ جو کامنلی گھروں پہ رہ کے جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جنک فوڈ سے احتیاط کریں، اس میں کمی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں، خود بھی مناسب، متوازن اور توازن کے ساتھ غذا کا استعمال کریں، جس میں سبزیاں، پھل، مشروبات، پانی اور اس کا جو تناسب ہے وہ برقرار رہے۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک زرعی ملک ہے، ہمیں یہ چیزیں گوشت، مرغی، مچھلی، اس کے علاوہ فریش فروٹس ہیں، سو زیادہ سے زیادہ صاف ستھری، اچھی پکی ہوئی اور اچھی بنی ہوئی غذاؤں کا استعمال کریں، جن میں پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ ہو، پانی مشروبات کا استعمال زیادہ ہو، اور کاربونیٹڈ ڈرنک وغیرہ جو کینڈ فوڈز ہیں اور جو پریزرویٹیوز کے ساتھ جو فوڈز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ جو ٹی وائٹنر جو آج کل ایک عذاب ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے کہ دودھ کے علاوہ جو ہے تو اکثر اوقات چائے میں وائٹنرز کا استعمال ہو رہا ہے، جس کے ڈبے پہ خصوصاً صاف طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، وہ صرف چائے کا رنگ بنانے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو تواتر کے ساتھ اور روزانہ کی بنیاد پہ چائے میں اس کا استعمال بطور دودھ کرتے ہیں۔ سو وہ دودھ کا ہرگز نعم البدل نہیں ہے، اور وہ آپ کے معدے کے لیے جو ہے انتہائی حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو شوگر کے مریض ہوں، اور جیسے ہی ان کے سامنے کوئی مشروب سرو کی جاتی ہے یا چائے رکھی جاتی ہے، جیب سے جو ہے تو وہ ایک پیکٹ نکالتے ہیں اور اس میں 2-3 جو میٹھی گولیاں ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ آپ کا شوگر تو نہیں بڑھتا، گلوکوز لیول تو اس کے ساتھ نہیں بڑھتا، لیکن وہ سیکرین ہے، اور یہ جو ہے تو ہمارے معدے کے لیے اور ہماری جو نظام انہضام ہے اس کے لیے انتہائی حد تک نقصان دہ ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے خالص دودھ کا استعمال کیجئے، خالص دہی لسی کا استعمال کیجئے، اور صاف خوراک کا استعمال کیجئے، اور جس طرح میں روز یا ہر ایک لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بھی چیز کا آپ تذکرہ کریں آخر میں آتے ہوئے ایکسرسائز جو ہے، آپ کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔